وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 15 اپریل بروز ہفتہ 2023 کو میں یہ چند گزارشات پاکستانی عوام سے، علماء سے، خواص سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ سید محمد سیف اللہ قادری عرض گزار ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ چند دن پہلے پیشوا اہل سنت، مفسر قرآن، شیخ الحدیث، استاد العلماء والصلحاء جناب قبلہ صاحبزادہ پیر محمد افضل قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے غیرت ایمانی کا اظہار کرتے ہوئے تحفظ ناموس رسالت، تحفظ ناموس صحابہ، تحفظ ناموس اہل بیت اور پاکستانی نہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کی جو ایمانی سرحد ہے اس کا دفاع کرتے ہوئے حضرت قبلہ نے فرمایا کہ مرزا انجینئر محمد علی مرزا آف جیلم یہ اپنے کفریات، اپنی حفوات، مغلظات کی روشنی میں دائرہ اسلام سے خارج ہے اور یہ مرتد ہے، اور یہ جو فرمایا کہ اس کو قتل کر دیا جائے تو یہ ہے من یرتد فاقتلوہ۔ اس کا ترجمہ یا تو تم یہ قرآن حدیث سے نکال دو، پیر صاحب نے کیا جرم کیا ہے، یعنی جو کفر بک رہا ہے مرزا صاحب اس کو کھلی چھٹی ہے، لفظ اللہ کو محمل کہہ رہا ہے، اور کبھی وہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم ہوتے تو میں تلوار نکال کے حضرت امیر معاویہ پہ کھڑا ہو جاتا۔ بدبخت تیری اتنی اوقات ہے، وہ تلوار جو تو صحابہ پہ تانے اس سے تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ کیا پدی کا شوربہ، کیا پاکستان میں اسلام کی کوئی حیثیت نہیں؟ کیا پاکستان میں ناموس صحابہ لاوارث ہے؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس لاوارث ہے؟ جس جاہل کا، اور جاہل محض کسی مدرسے میں نہیں پڑھا ہوا، پتہ ہی نہیں، الفاظ سیدھے نہیں بول سکتا، اٹھ کے کیا کن کو ہاتھ ڈال رہا ہے۔ تو پیر صاحب نے جو فتویٰ دیا اس میں یہ فرمایا کہ حکومت یہ کام کرے، یہ اسلامی مملکت ہے، اسلامی حکومت ہے، کرے، نہیں تو اللہ تعالیٰ کوئی غازی کھڑا کر دے گا اور کرے گا انشاءاللہ۔ یہ بات انہوں نے فرمائی ہے۔ اس پر کبھی جنید سلیم صاحب اٹھ کے برسنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی وہ عمران خان کا چیلا عمران ریاض صاحب بولتے ہیں۔ عمران ریاض صاحب آپ کس منہ سے صافی ہیں؟ آپ کس اینگل سے صافی ہیں؟ آپ ایک جماعت کے تنخواہ دار ہیں، آپ ایک جماعت کے ترجمان ہیں، بس کوئی صافی نہیں ہے۔ آپ اس زوم سے نکل جائے آپ باہر۔ اور کبھی جناب ایک ہمارا دیوبندیوں کا چلبلا مفتی چلبل صاحب، اور تہذیب سے باہر مفتی جناب مفتی طارق مسعود صاحب، وہ بھی اپنے بل سے باہر نکل آئے اور برساتی مینڈک کی طرح ٹانٹا کرنے لگے۔ وہ جی ہمارا اس سے علمی اختلاف ہے، جو صحابہ سے بھونکے تمہارا علمی اختلاف ہے، اس سے یہ تمہارا علم ہے۔ اور میں حیران ہوتا ہوں کہ مولوی طارق مسعود کس اینگل سے مفتی ہے، کس چیز کا مفتی ہے۔ اس کے بیان سنو، کوئی بندہ شریف آدمی فیملی میں بیٹھ کر اس کی تقریر نہیں سن سکتا، نہیں تو اس کو کہو میں اس کے کلپ دیتا ہوں، اپنی بیٹیوں، اپنی بہنوں، بھانجیوں کے سامنے اس کو سنا کے دکھائے۔ وہ بھی نکل آیا، وہ جی ہمارا تو اس سے علمی اختلاف ہے، قتل کا فتویٰ نہیں دینا چاہیے، تو میں یرتد فاقتلوہ کی توجیہ کرو نا، توضیح کرو، کیا کرو گے؟ اس پہ لاگو نہیں ہوتا، دفاع کرو نا اس کا۔ مفتی طارق مسعود صاحب علم تو ہے نہیں، کچھ تو شرم ہی کر لو کہ داڑھی رکھی ہوئی ہے، پگڑی باندھی ہوئی ہے، مگر آپ میں تو وہ بھی نہیں۔ یہ طارق مسعود کہتا ہے کہ سرگودے میں مجھ پر پھول پھینکے گئے، تو میں نے کہا ان پھولوں کا کیا فائدہ، کوئی شادی والے پھول پھینکو۔ اس قدر تم بدمعاش آدمی ہو کہ تمہیں ہر وقت شادی کے پھول چاہیے۔ وہ دینی رہنما سمجھ کے مذہبی بھیڑیے تیرا استقبال کر رہے ہیں۔ تیرے بارے میں نور العارفین صدیقی نے جو کہا بالکل صحیح کہا۔ مفتی طارق صاحب معافی چاہتا ہوں، تیرے نہیں کہنا چاہیے، آپ کے بارے میں انہوں نے جو کہا وہ بالکل ٹھیک کہا ہے۔ آپ اس سے بھی کوئی 4-5 انگل آگے ہیں، 4-5 ہاتھ آگے ہیں۔ کہہ رہا ہے جی سرگودے میں پھول، بھائی پھول شادی کے پھینکو، جوتیوں کا ہار پہناتے وہ آپ کو، پھر آپ نے خوش ہونا تھا۔ غلطی کی سرگودے والوں نے، آپ کا پھولوں سے استقبال کیا۔ آپ کہاں اس لائق ہیں جناب طارق مسعود صاحب؟
جناب مولوی اور مفتی خود بخود طارق مسعود صاحب، آپ کو پیشوائے اہل سنت شیخ الحدیث و تفسیر صاحبزادہ پیر محمد افضل قادری صاحب نے چیلنج کیا ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کو لے آؤ اور اس موضوع پر بحث کر لو. اگر جرت ہے، علم ہے، غیرت ہے تو طارق مسعود تم آئے تھے نا اسی جیلمی کے لیے، جیلم میں ذرا گجرات میں بھی آؤ، سارا خرچہ پیر صاحب کے ذمے تم دونوں کا، تقی صاحب کا بھی تمہارا بھی. یہ تو اس کی خدمت ہوگی. حکومت وقت سے آخر میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، اے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے اداروں سے کہنا چاہتا ہوں، ایجنسیوں سے کہنا چاہتا ہوں، آپ بھی تو مسلمان ہیں، کیا یہ مرزا ٹھیک کر رہا ہے؟ اتنی اس کی کفریات ہیں، اس پر میں ایک علیحدہ نشست ریکارڈ کرواؤں گا انشاءاللہ. علماء کے سامنے نہیں آتا، تمام مسالک کے علماء اس کو کہہ رہے ہم سے بات کرو، سامنے آنے کی جرت نہیں، کبھی اس کیمرے میں کبھی اس کیمرے میں کبھی ادھر بک بک کر رہا ہے. اور طارق مسعود صاحب سے ایک آخری گزارش اور کر دوں، اگر تم میں دیوبندیت کی بھی غیرت ہے تو وہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ کے دعوے کر رہا ہے، کیا اس کو کبھی غیرت آئی کہ وہ اصلی واقعہ بتائے کہ ایک مرید کا خواب تھا؟ یہ مرید نے خواب میں کہا، ظاہرا نہیں کہا. اور لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پیشوا اہل سنت نے جواب دے دیا ہے. اور اس میں بھی مرزا چونکہ کذاب ہے، خائن ہے، دجال ہے، ملعون ہے، یہ بدبخت ہے، اس کو بھی پورا واقعہ نہیں بیان کر رہا. وہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کی اگلی عبارت نہیں پڑھتا اور بک بک کرتا ہے، کبھی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پہ، کبھی داتا حضور پہ. میں اسٹیبلشمنٹ کے اداروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا مسلک مذہب لاوارث نہیں ہے، اس گلٹریوں کو لگام دی جائے، اس کو پٹا ڈالا جائے، کیونکہ یہ انسان کہنے والے کا مستحق نہیں ہے. مگر نہ کوئی اس کو پٹا ڈالے گا، پھر آپ کبھی ہم کو پکڑیں گے کبھی اس کو. ابھی پکڑ لو نا، اگر یہ سچا ہے تو علماء کے سامنے بٹھاؤ. اتنی تو اس کی اوقات ہی نہیں علمی، لہٰذا اس کو لگام دے، وگرنہ اللہ تعالیٰ اس کا انشاءاللہ قریب کوئی نہ کوئی انتظام کرے گا. باقی مرزا تو جو یہ کہتا ہے نا میں ڈرنے والا نہیں ہوں مولویوں سے، تیری اوقات کیا؟ باہر تو نکلے، پتہ تو چلے تو کس بل میں. کبھی کہتا ہے میں نے اپنا ریکارڈنگ سینٹر یہاں بنا لیا ہے، کبھی یہاں. یہ بھاگتا کیوں پھر رہا ہے، چھپتا کیوں پھر رہا ہے؟ اور باقی جاوید خامدی کا کہتا ہے وہ ہے پر تجھ سے کم ہی ہے، کمینہ پن میں، جہالت میں تم سے کچھ کم ہے. ایک آخری گزارش، پچھلے دن انہوں نے مرزا جیلوی نے اپنے وہ 6-7 الزامات کا یا ہمارے سوالات کا جواب دیا ہے، اس میں ایک بڑی غلیظ بات کہی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت ہی بد کردار، کریکٹر لیس انسان ہے، بہت ہی کریکٹر لیس انسان ہے، بہت ہی گھٹیا ہے. کوئی نفسیات کا ماہر اس کی تقریر سنے پتہ چلے گا کہ بہت بڑا بد کردار شخص ہے. یہ کہتا ہے مولوی ہو، میں جس مسجد میں جاتا ہوں تمہیں چندہ دے کے جاتا ہوں، چندہ دے کے آتا ہوں. لعنت ہے تیری سخاوت پہ اور تجھ پر بھی، پتہ نہیں تو نے کہاں دیا ہے. اور ہر ریکارڈنگ میں کہہ رہا ہے میں پیسے دیتا ہوں، میں پیسے دیتا ہوں. کہاں دیے ہیں تو نے پیسے؟ اس مسجد کا نام دو، رسید دو. تیری تو شکل ہی یتیم خانے کے مینیجر والی ہے. تو خود کہاں سے پیسے لے کے یہ تبرہ بازی کر رہے ہیں، ہمیں سارا پتہ ہے، تیری اوقات کا پتہ ہے. تو پیسے دینے والا نہیں ہے، پیسے لینے والا ہے، اور لینے کے لیے یہ کر رہا ہے، وگرنہ اللہ کے لیے تو کوئی ایسی باتیں نہیں کرتا. شیطان سے بھی تو آگے نکل گیا ہے. اور ایک اور بکواس کی سامعین و ناظرین اس نے، میرے لب و لہجے کی سختی پہ مت جائیے گا، اس کے کمینے پن کو دیکھیے گا. وہ کہتا ہے کہ مولویوں جو مدرسے میں جنازے کی چارپائی ہے نا، اس پر بھی تم بدکاری کرنے سے باز نہیں آتے ہو. مرزا صاحب اگر تم واقعی کوئی تولا ماشا غیرت ہے، اس کا ثبوت پیش کرو، اور یا پھر کہو کہ یہ میرے ساتھ مس ہیپ ہو گیا ہے، کسی نے میرے ساتھ کر لیا ہے. اپنی جو واقعات ہیں کسی مرزائی سے تم پڑھ رہے ہوگے، اس نے کہیں تمہارے ساتھ کو حرکت کر دی تو ہم کیا کہے کہ ذمہ دار، ہمیں کیوں الزام دے رہے ہو؟ کوئی شرم ہے تم میں؟ یہ تم امت کو جگا رہے ہو، یہ تم فرقہ واریت ختم کرنے کے لیے باتیں بتا رہے ہو. بد کردار انسان، اب نکلو باہر. حکومت وقت سے پھر مطالبہ ہے اس کو پٹا ڈالیں، لگام ڈالیں. اس پر پرچے ہو چکے ہیں، گرفتاری کیوں نہیں ہو رہی؟ علامہ احسان الہی ظہیر اہل حدیثوں کے جو گزر گئے، ان کے بیٹے ہشام الہی ظہیر نے بھی اس کے بارے میں کہا ہے کہ میں نے پرچے کروائے ہیں، گرفتاری نہیں ہو رہی. اب پیر صاحب نے کروایا، گرفتاری نہیں ہو رہی. کون سی قوتیں ہیں اس کے پیچھے؟ کل کو انشاءاللہ یہ کتے سے بھی بدتر موت مرے گا اگر توبہ نہ کی.
تو پھر تم ہمیں پکڑتے پھر رہے ہوگے، کبھی اس مولوی کو گرفتار کرو گے، کبھی اس مولوی کو بھی تم نے قتل کرایا، نہیں، اسی کی زبان اسے قتل کروانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے اس کو ہدایت عطا فرمائے، ہدایت نہیں ہے، حکومت وقت اس سے مطالبہ اس کو گرفتار کرے، یہ شخص مرتد ہے، واجب القتل ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستانی ایجنسیوں کو، اداروں کو اس کا حساب کتاب مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔